السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں، اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ انسانی حیات کا تحفظ تقوی کی حفاظتی تدبیر میں ممکن ہے، اور اس سے باہر انسانی زندگی تباہ ہے، برباد ہے اور نابود ہے، جیسا کہ ہم آج کے موجودہ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اور تاریخ میں بھی اس کی مثالیں فراوان موجود ہیں۔ ہر چند شکل و شمائل میں انسان نظر آتے ہیں ہمیں زمین پر، لیکن ان کی زندگی، ان کی حیات انسانی نہیں ہے، محفوظ نہیں رہی زندگی۔ انسانی زندگی تباہ ہو چکی ہے، اور انسانی زندگی کے بجائے حیوانی زندگی، سبوعانہ زندگی اور بہیمانہ زندگی ہے۔ بہائم چوپائے ہیں، مویشی اور سبوعات درندے ہیں، اور انسان ان شکلوں میں اس وقت زندگی گزار رہا ہے، یعنی اجسام، صورتیں، شکلیں انسانی ہیں، لیکن زندگی درندوں والی ہے، زندگی بہائم چوپایوں والی ہے، اور زندگی شیطانی ہے۔ عموماً ہم نگاہ کریں موجودہ زمانے میں تو تقوی کے فقدان سے انسانی زندگی بھی برباد ہو چکی ہے۔ انسان کو انسانی حیات جچتی ہے، انسان کے لیے حیوانی اور درندہ زندگی یا سبوعانہ اور بہیمانہ زندگی انسان کے شایہ نشان نہیں ہے۔ انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے تقوی ہے، اور تقوی کے قیام کے لیے، تقوی کے وجود میں آنے کے لیے، نظام تقوی کی برپائی کے لیے جو عوامل ہیں، جو اسباب ہیں، علل ہیں، جن کے ذریعے سے تقوی قائم ہوگا انسان میں، ان میں سب سے بڑا عامل صراط مستقیم ہے۔ اور صراط مستقیم اللہ کی ہدایت کا نام ہے، دین کا نام ہے۔ دوسرا، جو کچھ انسان کو مقصود تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، وہ صراط مستقیم کے زمرے میں آتا ہے۔ صراط مستقیم پر انسانی زندگی اپنے مقصد کی طرف روان رہتی ہے، اور صراط مستقیم سے ہٹ جائے تو زندگی انسانی ڈگر سے منحرف ہو کر غیر انسانی جہت اختیار کر لیتی ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ خطرناک یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی زندگی کی ہلاکت و تباہی یہ ہے کہ انسان جسمانی موت مر جائے۔ انسان کا جسمانی موت مرنا سب سے بہتر ہے انسان کے لیے اور معاشرے کے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے۔ لیکن خطرناک یہ ہے کہ انسان جسمانی زندگی زندہ رہے، انسانی زندگی مر چکا ہو، انسان مر گیا ہو اور انسانی لاش، انسانی جسم متحرک رہے، یہی خطرناک ہے۔ تقوی کے فقدان سے جسم نہیں مرتے، تقوی کے فقدان سے انسان جسمانی موت نہیں مرتا۔ یوں نہیں کہ سب قبروں میں جا پہنچتے ہیں جو غیر متقی ہیں، چہ بسا غیر متقی زیادہ توانا، تندرست اور صحت مند ہوتے ہیں، اور
ان کی نسل زیادہ پھیلتی ہے، انسانی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تقویٰ انسانیت کا تحفظ ہے، نہ جسمانیت کا۔ جسمانیت کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے علیحدہ سے قوانین، طبیعیات کے قوانین بنائے ہیں، فزیکل قوانین بنائے ہیں، جن کا کام انسانی جسم، انسانی و غیر انسانی اجسام کا تحفظ ہے۔ لیکن انسانیت کا تحفظ تقویٰ کے ذریعے ممکن ہے، اور تقویٰ کے فقدان سے انسانیت مر جاتی ہے، جسم جاری رہتے ہیں، جو حال اس وقت زمین کا ہے کہ زمین کے اوپر اجسام، انسانی جسم، اجسام کا ڈھیر ہے، لیکن ان کے اندر انسانیت مفقود ہو چکی ہے، چونکہ تقویٰ آمیز زندگی اور تقویٰ کی بنیاد پر قائم زندگی انسان نے نہیں بنائی، چونکہ صراط مستقیم نہیں اپنایا۔ صراط مستقیم سے دو قسم کے لوگ منحرف ہوتے ہیں، ایک جو اللہ سے بے خبر ہوں، ایمان نہ ہو اللہ کی ذات پر، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے صراط مستقیم سے بہک جاتے ہیں، جیسے مومنین و مسلمین ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے۔ چونکہ ان کو خطرہ دوسرا یہ پیش آتا ہے کہ یہ صراط کو چھوڑ کر سبل اپنا لیتے ہیں، وہ سبل جو صراط جیسے نظر آتے ہیں، صراط کی مانند نظر آتے ہیں، صراط نما نظر آتے ہیں، صراط گونا نظر آتے ہیں، انہیں اپنا لیتے ہیں صراط سمجھ کر، دھوکے کی وجہ سے، اور ان سبل کی وجہ سے اس توہم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم تو دین کی راہ پر ہیں، جبکہ وہ سبیل ہے، وہ صراط نہیں ہے، وہ سبیل شیطان ہے، وہ سبیل طاغوت ہے، وہ سبیل مفسدین ہے، وہ سبیل مجرمین ہے، اور وہ سبیل الغی ہے۔ اکثریت سبیل طاغوت پر چل پڑتے ہیں، اس توہم کے ساتھ یہ سبیل اللہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اور تباہ ہو جاتے ہیں، انسانیت اپنی کھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے یہ توجہ قرآن نے دلائی ہے کہ صراط مستقیم پر تقویٰ تمہیں بعد نصیب ہوگا، لیکن اس وقت جب سبل کے خطرے سے محفوظ رہو، اور سبل کے خطرے سے انسان محفوظ رہتا ہے جب اس میں رشد پیدا ہو، جب اس میں سوجھ بوجھ آئے، جب اس میں فہم و فراست آئے، جب اس میں بصیرت آئے، انسان کے اندر اتنی پختگی آ جائے کہ وہ حقیقت کو پہچان سکتا ہو، اس ذہنی اور باطنی روح کی پختگی کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رشد رکھا ہے، جس کے ذریعے سے انسان حقیقی مقصد تک پہنچنے والا، حقیقی اور حق کا راستہ اور اس راہ کے حقیقی تقاضے سمجھ سکتا ہو، اس کو رشد کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں غی ہے، وہ خامی، نافہمی، حماقت اور ناسمجھی، بے عقلی، جس کے ہوتے ہوئے انسان حقیقت کو گمراہی سمجھ بیٹھتا ہے اور گمراہی کو حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے۔ باطل اس کے سامنے سجا کے، بنا کے، سنوار کے رکھا جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ حق ہے، اور حق کو اگر اس کے سامنے سادہ طریقے سے پیش کیا جائے تو وہ یہ گمان کرتا ہے یہ باطل ہے۔ وہ انسان جو خطیبوں کی شعلہ بیانیوں سے سبیل اپنا لیتے ہیں، صراط چھوڑ دیتے ہیں، جو آبا و اجداد کی تقلید میں سبیل پہ گامزن رہتے ہیں اور صراط چھوڑ دیتے ہیں، جو بزرگوں کو دیکھ کر بھیڑ چال کے تحت اکثریت کو دیکھ کر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، یہ غی ہے، یہ نافہمی اور ناسمجھی ہے۔ رشد کی علامتیں قرآن کریم نے ذکر کی ہیں، ہم کہاں سے معلوم کریں کہ ہمارے اندر رشد ہے یا ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں میں رشد ہے، یا جن لوگوں سے ہمارا سروکار ہے، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے علماء ہیں، قائدین ہیں، رہبران ہیں، معلمین ہیں، ان کے اندر رشد پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ چونکہ ہر انسان رشد کا خواہاں ہے اور چاہتا ہے کسی مرشد کے پاس جائے۔ مرشد رشد دینے والا، یعنی وہ پختہ فکر انسان، وہ پختہ افکار رکھنے والا اور کردار رکھنے والا آدمی
جو دوسروں کو بھی پختہ بنا دے. جس طرح علامہ اقبال کا فرمانا ہے کہ گریز از طرز جمہوری غلام پختکاری شو. جمہوری طرز سے، بھیڑ چال سے اجتناب کرو، بھیڑ بکریوں کے پیچھے مت جاؤ. غلام پختکاری شو، کسی پختہ کار، کسی پختہ فکر، کسی پختہ سوچ رکھنے والے کا غلام بن جا، اس کے پیچھے چلا جا. یعنی کوئی پختہ رہبر و رہنما ڈھونڈ. پختگی ضروری ہے. یہ پختہ کار رشد ہی کا نام ہے. اسی کو قرآن نے سورہ کہف میں مرشد کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ پر جاتے ہیں اللہ ان کے لیے ولی اور مرشد فراہم کرتا ہے. لیکن جو اللہ کی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ہدایت اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں ولی اور مرشد اللہ کی طرف سے نہیں ملتا. انہیں مضل ملتا ہے، گمراہ کرنے والا غاوی ملتا ہے جو انہیں اغوا کر لیتا ہے. رشد کی علامتیں کہاں سے کیا ہیں اور ہمیں کہاں سے معلوم ہو کہ کسی کے اندر رشد ہے یا نہیں؟ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے آیہ ہفتم میں یہ علامات ذکر فرمائی ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اس آیہ میں رشد کے لیے دو عامل یا دو معیار، دو پیمانے ذکر کیے گئے ہیں. ایک ہے حب اور ایک ہے کرہ، پسند و ناپسند. انسان کی پسند اور انسان کی ناپسندیدگی یہ بتائے گی کہ یہ انسان رشد رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. چونکہ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان سے ظاہر ہوتی ہیں. انسان کے زبان سے بھی پسند کا اظہار ہوتا ہے. ہم مختلف چیزوں کی پسند کا اظہار کرتے ہیں. ہمیں کیا پسند ہے، کھانے میں کیا پسند ہے، پہننے میں کیا پسند ہے، دیکھنے میں کیا پسند ہے، سننے میں کیا پسند ہے، ملنے میں کون پسند ہے. یہ پسند انسان کی زندگی کا بہت اہم پہلو ہے. ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ انہی پسندیدیات کے اوپر مشتمل ہے. یعنی پسند، ہماری پسند جسے ہم مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ میں اظہار کرتے ہیں. یہ اسے میں چاہتا ہوں، یہ مجھے اچھا لگتا ہے. یہ اچھا لگنا یا اچھا جو ہمیں اچھا لگتا ہے یہ ہماری پسند ہے. جو جی چاہتا ہے، جس کی طرف رغبت ہے، جس کی آرزو ہے، یہ پسند کی ہی مختلف شکلیں ہیں. پسند ہے ہماری. اور زندگی کے جتنے انسان کے جسمانی روحانی تقاضے ہیں ان میں پسند کی ہر شعبے کے اندر شے موجود ہے اور انسان کے اندر اس شے کی طرف رجحان اور رغبت ہے. یہی پسند ہے، یہ رغبت ہماری آرزو. ممکن ہے وہ پسند کی چیز ہمیں پسندیدہ چیز مل جائے، ممکن ہے نہ ملے، لیکن ہمارے اندر یہ حب ہے، ہمارے اندر یہ رجحان ہے، ہمارے اندر یہ تمایل ہے کہ اگر ہمیں مل جائے، میسر آ جائے، یا کوئی ہم سے پوچھے آپ کیا چاہتے ہو، آپ کو وہی فراہم کیا جائے گا جو آپ چاہتے ہو، تو ہم اپنی پسند کا اظہار کرتے ہیں وہاں پر. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم گریزاں ہیں، دور ہیں، متنفر ہیں، بیزار ہیں، جنہیں ناپسند کرتے ہیں ہم. ممکن ہے وہ ہمارے پاس ہوں لیکن ہماری پسند نہیں ہیں، ہم پر ٹھونسی گئی ہیں یہ چیزیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں، لیکن ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ کام کرو. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں اچھی چیزیں بھی پسند نہیں ہیں. ناپسند چیز جو ہوتی ہے اس کے بارے میں انسان ناگواری کا اظہار کرتا ہے، ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے. زبان سے کہہ دیتا ہے مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی، یہ فرد اچھا نہیں لگتا، یہ کام اچھا نہیں لگتا، یہ شے، یہ لباس، یہ جوتا، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ گھر اچھا نہیں لگتا، یہ مجمع، یہ محفل، یہ مجلس مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ کھانا مجھے اچھا نہیں لگتا. یہ سب ناپسندیدگی ہے. پسند کو عربی زبان میں قرآن کی اصطلاح میں حب کہتے ہیں، حب. اور ناپسندیدگی کو کرہ کہتے ہیں، کاف رے ہے.
کراہت جس سے نکلا ہے. احکام اسلامیہ میں ایک حکم ہے مکروہ، کراہت. مکروہ اسی کرہ سے نکلا ہے. کرہ ناپسندیدگی اور ناگواری کو کہتے ہیں. اور یہ تمام انسانوں کے اندر، انسانوں کی فطرت میں پسند اور ناپسند ہے. یعنی آپ کا وجود اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ آپ کو حتماً کچھ امور پسند ہیں، کچھ ناپسند ہیں. اور پسند اور ناپسندیدگی ہماری ایک جیسی نہیں ہے، یکساں نہیں ہے، مختلف ہے. ایک چیز ایک آدمی کو اچھی لگتی ہے، وہی دوسرے کو اچھی نہیں لگتی. ایک کام ایک آدمی کو اچھا لگتا ہے، وہی کام دوسرے کو اچھا نہیں لگتا. یہ فرق کیوں ہے؟ پسند اور ناپسندیدگی، ان میں اختلاف کیوں ہے؟ یہ رشد اور غی کا نتیجہ ہے. یعنی انسان کی سوجھ بوجھ کا نتیجہ ہے، پختگی کا نتیجہ ہے. شخصیت جن عناصر سے، جن عوامل سے، جن اجزاء سے ترکیب پائی ہے شخصیت ہماری، ان ارکان و ان علل شخصیت کا تقاضا ہے کہ ہمیں کیا پسند ہے، کیا پسند نہیں ہے. پسند و ناپسند انسان نصاب میں نہیں پڑھتا، درسوں میں نہیں پڑھایا جاتا کہ یہ پسندیدہ چیزیں ہیں، یہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں، بلکہ انسان کے اندر پسند اور ناپسند پیدا ہوتا ہے. رجحان اور رغبت، بیزاری، ناگواری، یہ سب انسان کے اندرونی امور ہیں جو فطرت کے اندر، دل کے اندر اور روح کے اندر رکھے گئے ہیں. اور یوں نہیں کہ پیدائشی طور پر ہیں، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور یہ ساری چیزیں ہمارے اندر بنا کے، فٹ کر کے، فیڈ کر کے پھر ہمیں دنیا میں بھیجا. یعنی پسند کی چیزیں بھی ہمارے اندر رکھ دیں، رجحانات، اور ناپسندیدگی بھی بھر دی ہمارے اندر، پھر ہمیں زمین پہ بھیج دیا اور زمین پہ ہماری پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزیں موجود ہیں. اب ہم اس اپنی اندرونی فطری رجحان کی وجہ سے انہیں پسند یا ناپسند کریں گے. نہ، اس سے پہلے کہ ہم اشیاء کو، اعمال کو، افراد کو اور مختلف چیزوں کو پسند کریں یا ناپسند کریں، پہلے اپنے اندر باہر کی پسندیدہ چیزوں کو چننے سے پہلے انسان کے اندر پسندیدگیت یا پسندگی اندر انسان کے رکھی جاتی ہے. پہلے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. پہلے اپنے اندر پسند کا رجحان پیدا کرو، پھر اس کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کو کیا پسند ہے یا کیا پسند نہیں. جیسے چھوٹا بچہ ہے، اس کو کوئی چیز نہ پسند ہے نہ ناپسند ہے. کئی ناپسند چیزیں اسے سامنے رکھو، اسے پوچھو یہ پسند ہے تو کہتا ہے نہیں. بہت ناپسندیدہ چیزیں اس کے سامنے رکھیں، اسے پوچھیں یہ پسند ہے، وہ کہتا ہے یہ پسند ہے مجھے. ماں باپ نہیں جانے دیتے ان چیزوں کے قریب اس کو، چونکہ بچہ ابھی تقلیداً ہاں یا نہ کہہ رہا ہے، تشخیصاً نہیں کہہ رہا، تشخیص نہیں دے رہا پسند و ناپسند کو. کیوں نہیں دے رہا؟ چونکہ اس کے اندر ابھی پسند اور ناپسند کے لیے جو رجحان ہے، اندر صلاحیت ہے، وہ پیدا نہیں ہوئی اور وہ مشخص نہیں ہوئی، وہ معین نہیں ہوئی، وہ ابھی اس طرح سے نمایاں نہیں ہوئی تاکہ اسے یہ پتہ چلے کہ مجھے کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے. جیسے بے وقوف آدمی ہوتا ہے، اسے نہیں پوچھا جاتا کہ تجھے کیا پسند ہے کیا نہیں پسند، چونکہ اس کے اندر وہ خانہ خراب ہے، اس کا جو پسندیدگی والا خانہ ہی خراب ہے اس کا. یہ بعض لوگ بد دعا دیتے ہیں، ہمارے یہ پشتون زبان زیادہ تر جو بد دعا دیتے ہیں، تیرا خانہ خراب. وہ خانہ سے مراد گھر نہیں ہے، خانہ سے مراد یہ اندر عقل کا خانہ خراب، تیری سوجھ بوجھ کا خانہ خراب. انسان کے اندر خانے بنے ہوئے ہیں، کچھ خانے ٹھیک ہیں، کچھ خانے خراب ہیں. ابھی یہ خانہ خالی ہے، کچھ خانے خالی ہیں. جیسے بعضوں کے عقل کے خانے خالی ہیں، بالکل اس کے اندر کچھ رکھا نہیں گیا، پیکنگ بنائی گئی ہے، اندر بھرنا بھول گئے کہ اس کے اندر کوئی سوجھ بوجھ بھی رکھنی ہے. بچے کے اندر ابھی پسند کا خانہ خالی ہے، ناپسندیدگی کا خانہ خالی ہے. جن کا اپنا خانہ خالی ہوتا ہے انہیں دوسرے تشخیص دے کے، جیسے بچے دکانوں پہ نہیں جاتے چیزیں خریدنے کے لیے، لباس ماں باپ خریدتے ہیں. چونکہ بچوں کی پسند اور تشخیص کا خانہ خالی ہے، ابھی یہ بھر جائے گا جب ان کی شخصیت
تکمیل ہوگی، تکامل پکڑے گی، رشد کرے گی، بڑھے گی، نمو کرے گی، آہستہ آہستہ یہ صلاحیتیں ان کے اندر بننا شروع ہو جائیں گی. پھر یہ ماں باپ کی پسند کو نہیں پسند کرتے بلکہ اپنی پسند. انہیں کہتے ہیں آپ نہ ہمارے لیے کچھ لیں، ہم نے خود لینا ہے اپنے لیے، چونکہ اب اس کا کھانا بھر گیا ہے پسند اور ناپسندیدگی کا. پسندیدگی اور ناپسندیدگی انسان کی شخصیت کے اندر کے معاملات ہیں اور امور ہیں. یہ کب پسند اور ناپسند انسان کے اندر تکمیل ہوتی ہے؟ جب رشد انسان کے اندر پیدا ہو، سوجھ بوجھ انسان کے اندر پیدا ہو، بصیرت پیدا ہو، فراست پیدا ہو. فراست و بصیرت تشخیص دیتی ہے پسند اور ناپسند کو. اگر انسان رشد پہ نہیں پہنچا ہوا، غی ہے، ناسمجھ ہے، نافہم ہے، بے عقل ہے، تو پسند اور ناپسند غی کا نتیجہ ہے، ناسمجھی کا نتیجہ ہے. آپ کسی شخص کو یہ جانچنے کے لیے کوئی میٹر نہیں بنایا گیا ابھی تک، کوئی تھرما میٹر، کوئی کیسا اسٹیتھوسکوپ نہیں بنایا گیا جس سے نبضیں دیکھتے ہیں یا دل کی دھڑکن، یا کوئی ایسا الٹرا ساؤنڈ ایکو سسٹم. سائنس ٹیکنالوجی نہیں ابھی تک دریافت کر سکی. قرآن نے معیار بتا دیا ہے کہ آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ انسان رشد یافتہ ہے یا رشد نہیں اس کو ملی ہوئی، پختہ ہے یا خام ہے، اسے یہ پوچھ لو کہ تمہیں پسند کیا ہے. اس کی پسند سن کے آپ معلوم کر لیں گے کہ یہ رشد یافتہ ہے یا خام ہے. ابھی عموماً بعض اداروں میں ملازمین رکھنے کے لیے یا اسکولوں میں پوچھ لیتے ہیں آپ کو پسند، رنگ کون سا پسند ہے، کھانا کون سا پسند ہے، عمل کون سا پسند ہے، ڈیزائن کون سا پسند ہے. یہ پسند کی چیزیں انسان سے پوچھ لی جاتی ہیں. وہ تو ویسے کاغذ کا کھانا بھرنے کے لیے پوچھتے ہیں، لیکن اگر تشخیص دینا ہو کہ ہم جس آدمی کو چننا چاہتے ہیں یہ رشد یافتہ ہے یا نہیں، پہلے اسے یہ دیکھ لیں کہ اسے کیا پسند ہے. مثلاً اگر الیکشن ہے، آپ نے کوئی پارلیمنٹ کا نمائندہ یا صدر یا کوئی بھی چننا ہے آپ نے، تو پہلے آپ اس کو پسند کرتے ہیں کہ یہ میں نے پسند کرنا ہے. خوب اس کو پہلے یہ دیکھو کہ جس کو آپ چننا ہے اس کو پسند کیا ہے، اس کی پسند دیکھو، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو میں چن رہا ہوں یہ رشد یافتہ ہے یا غاوی ہے. اگر اس کو شہد پسند ہے، پاکستانی شہد، شہد معلوم ہے نا، وہ وزیر شہد والا شہد، اگر اس کو شہد پسند ہے تو سمجھ لو کہ یہ غی ہے، یہ غاوی ہے، یہ گمراہ ہے. چونکہ اس کو شراب پسند ہے، اس کو گناہ پسند ہے، اس کو معصیت پسند ہے، اس کو فسق و فجور پسند ہے. مثلا آپ جاتے ہو دکان پہ لباس، یا بڑوں کو کہتے ہو یا خود اگر آپ کو موقع دیا جائے کیسا لباس پہنو گے؟ ٹائٹ ہونا چاہیے، آدھا ہونا چاہیے. جتنا کم تر لباس ہو، جسم کی حدود سے جتنا کم ہو، اتنا زیادہ پسند ہوتا ہے آج کی نسل کو. مختصر لباس، قمیض ہو بازوؤں کے بغیر، شلوار ہو گھٹنوں تک. اگر یہ آپ کو پسند ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پسند بتا رہی ہے کہ اس پسند کرنے والی شخصیت کے اندر انتہا درجے کی غوایت موجود ہے، نافہمی، ناسمجھی اور بے عقلی موجود ہے. یہ لباس کیسا پسند کر رہا ہے، یہ بات کیسی پسند کر رہا ہے، یہ جو بھی زندگی کے لوازمات ہیں، ضروریات ہیں، وہ کس طرح کی چیزیں پسند کرتا ہے. یہ پسند بتاتی ہے کہ یہ خام ہے، یہ نافہم ہے، ناسمجھ ہے، یا یہ پختہ انسان ہے. آپ بڑے افراد سے پوچھیں، بوڑھوں کو پوچھو کیا پسند ہے، وہ کہے گا نسوار پسند ہے مجھے. وہ اگر کسی بوڑھے کو نسوار پسند ہے، یہ انتہا درجے کی غوایت کے اندر موجود ہے. یہ کہ تمام کھانوں میں اس کو سب سے بد چیز پسند ہے، سب سے بری چیز اس کو پسند ہے، وہ بھی پاکیزہ جگہ پر رکھنے کے لیے. انسان کے جسم میں بدبودار جگہیں بھی ہیں، بدبودار جگہ، بدبودار چیزیں بدبودار جگہوں پہ رکھو. آپ منہ بدبودار جگہ نہیں ہے، خوشبودار چیزیں ہونی چاہیے. کوئی خوشبو والی چیز رکھو، خوشبو والی چیزیں بہت ساری ہیں. آپ نسوار رکھنی ہے کہیں اور رکھو، منہ میں اچھی چیز رکھو، کوئی خوشبودار چیز رکھو. نشہ پسند ہے اس کو، کھیل کود پسند ہے، لہو پسند ہے، لعب پسند ہے. پسند بتائے گی ہم
شخصیت کے پیمانے میں کہاں پہنچے ہیں، اور پسند تبدیل ہوتی رہتی ہے. بچپن میں ہمیں کچھ پسند ہوتا ہے، لڑکپن میں کچھ اور پسند ہوتا ہے، جوانی میں کچھ اور پسند ہوتا ہے، اور کہولت میں کچھ اور پسند ہوتا ہے، بڑھاپے میں کچھ اور پسند ہوتا ہے. پھر ماحول، بہت ساری چیزیں، ہم چونکہ شخصیت ہماری ماحول میں بنتی ہے، ماحول اثرات چھوڑتا ہے ہمارے اوپر. ماحول کی وجہ سے جو شخصیت بنتی ہے، پسند اس طرح کی بھی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے. کس ماحول میں انسان نے رشد پائی ہے. دیہاتی ماحول میں ہے، اس کو دیہاتی امور پسند ہوں گے. شہر میں ہے، کسی ہدایت یافتہ ماحول میں ہے تو اسے وہ چیزیں پسند ہوں گی. کسی گمراہی ماحول میں ہے، گمراہی کے ماحول میں ہے، اسے وہ چیزیں پسند ہوں گی. آپ اس وقت بہت سارے لوگوں سے پوچھیں، مثلا نسل حاضر کی ایک مشترکہ پسند اس وقت آئی فون ہے سب کے پاس، کہ میرے پاس موبائل سسٹم ہو، ٹچ سسٹم اعلیٰ، اور اس کے اندر رابطے کے علاوہ ہر سہولت موجود ہو. فون تو ہوتا ہے نا رابطہ کرنے کے لیے، اس کے علاوہ باقی ہر لہو و لعب اس کے اندر موجود ہو. یہ پسند ہے. یہ پسند بتاتی ہے ہمیں ضرورت علیحدہ ہے. ضرورت بسا اوقات پسند نہیں ہوتی. بہت سارے کام انسان انجام دیتا ہے ضرورت کی وجہ سے کرتا ہے. جیسے چھوٹے بچے دودھ پسند نہیں ہے لیکن ضرورتاً پیتے ہیں اور انہیں پلایا جاتا ہے. بہت سارے بچے دودھ پسند نہیں کرتے، اس کے بجائے پیزا پسند کرتے ہیں، اس کے بجائے کوئی برگر پسند کرتے ہیں، کوئی اور الا بلا پسند کرتے ہیں. غذائیت والی چیز پسند نہیں کرتے، لیکن یہی ضرورت انہیں پلائی جاتی ہے یا ٹھونسی جاتی ہے ان کے اوپر. ضرورتیں مستثنیٰ ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کی موبائل ان کی ضرورت ہے، ان کے کاروبار کی، ان کے کام کی، ان کے جس طرح کی زندگی ہے اس میں ان کی ضرورت ہے یہ فون ہونا، لیکن اکثریت کے پاس ضرورت نہیں ہے. مثلا طلاب و طالبات کے پاس، بچوں کے پاس، گھر کے ہر فرد کے پاس کئی موبائل، اور ہر موبائل کے اندر 4 سمیں. یہ تو ضرورت نہیں ہے ان کی. ضرورت ہو بھی تو ایک ہے. یہ پسند ہے ان کی. کیوں؟ اس کے اندر موبائل، جتنے جدید موبائل بن رہے ہیں ماڈرن، ان کے اندر رابطہ کی نہیں ہے خصوصیات، لعب زیادہ بھری ہوئی ہے. ان کے جتنے فنکشن ہیں سارے لعبی اور لاہوی ہیں. جس قدر زیادہ آپ کو لہو میں مشغول رکھ سکے، لعب میں مشغول رکھ سکے، وہ زیادہ پسندیدہ ہمارا سیٹ ہوتا ہے یا پسندیدہ چیز ہوتی ہے. یہ پسند ہماری شخصیت کی عکاسی کرتی ہے، ہماری شخصیت کو کھول کے بیان کر دیتی ہے. جب بھی ہم پسند کا اظہار کرتے ہیں تو سمجھے کہ اپنی شخصیت جو چھپا رہے تھے کھول کے بیان کر دیا. جو ہی ہماری زبان سے یہ نکلتا ہے مجھے یہ پسند ہے، اگر سامنے والا، جس کے سامنے یا جن لوگوں کے سامنے آپ اپنی پسند کا اظہار کر رہے ہیں، اگر وہ رشد یافتہ ہو، اگر اسے علامت شناس ہو، نشانیوں سے پتہ لگا لیتا ہو حقیقتوں کا، تو وہ آپ کی پسند سے فوراً آپ کی شخصیت کو بھانپ لے گا. فرض کریں آپ شادی کے لیے جاتے ہیں کسی کے گھر میں، تقاضا کرتے ہیں جی مجھے آپ کے ہاں شادی کرنی ہے، تو وہ سسر آپ کا پسند آپ کی پوچھ لیتا ہے، اور اسے پتہ ہے پسند سے شخصیت معلوم ہوتی ہے، تو وہ تو پہلی پسند پر ہی آپ کو گھر سے کک کر کے باہر نکال دے گا کہ آپ کس شخصیت کے مالک ہیں. پسند رشد، فہم، فراست، بصیرت اور شخصیت کا نتیجہ ہے، ثمرہ ہے، پھل ہے پسند اور ناپسند. اب قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تمہارے اندر رہبر موجود ہیں. عرض کیا تھا کہ یہ ایک پیمانہ قرآن نے ذکر کیا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یعنی تمہارے اندر اللہ کی طرف سے ہدایت کا وسیلہ، ذریعہ موجود ہے، رسول اللہ موجود ہیں. رسول اللہ کے ہوتے ہوئے اگر تمہارے اندر رشد ہو، فہم ہو، فراست ہو، تو تمہیں خود کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، خود تمہیں کوئی راہ انتخاب نہیں کرنا چاہیے. تمہیں رسول اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، چونکہ تمہیں معلوم ہے رسول اللہ پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے ان کے پاس. لہٰذا ہر معاملے میں ان کی طرف رجوع کریں آپ. اور اگر آپ نے علیحدہ سے بیٹھ کر فیصلے کر کے رسول اللہ کو سنائے کہ ہم نے میٹنگ کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ یوں کریں، آپ فلاں قبیلے پر حملہ کریں، تو یہ معلوم ہوا کہ آپ
رشد یافتہ نہیں ہو، آپ کو یہی احساس نہیں ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ ہیں، خوب اس وزان پر آپ آگے گردان بڑھا سکتے ہیں کہ آپ کے اندر قرآن موجود ہے، آپ کے اندر امام موجود ہے، آپ کے اندر نظام امامت موجود ہے، آپ کے پاس اللہ کی ہدایت موجود ہے، آپ کے پاس صراط مستقیم موجود ہے. یہ سب کچھ وَعْلَمُوا، یہ جان لو کہ یہ سب کچھ تمہارے پاس ہے، تمہیں دیا گیا ہے. اب اس کے بعد کیوں حیران ہو، اس کے بعد کیوں گمراہ ہو، اس کے بعد خود کیوں کنفیوز ہو، خود کیوں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہو، خود کیوں پارلیمانے بناتے ہو آپ، خود کیوں کونسلیں بناتے ہو آپ، خود کیا لینا چاہتے ہو قرآن کے ہوتے ہوئے؟ تم آپس میں میٹنگیں کر کے کیا کشف کرنا چاہتے ہو؟ بعد از قرآن ماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد قرآن کے بعد تو گمراہی ہی ہے ساری. ان جلسوں میں، ان مجلسوں میں تو ساری تم گمراہی ہی تک پہنچو گے، چونکہ قرآن کو چھوڑ کر تم علیحدہ سے خود اپنے لیے قوانین بنا رہے ہو. سوائے دلالت کے اور گمراہی کے اور کیا ملے گا تمہیں؟ بس پہلی علامت یہ کہ تمہیں یہ احساس ہو کہ تمہارے اندر رسول اللہ موجود ہیں، اللہ کی ہدایت کا ذریعہ موجود ہے. اور دوم یہ کہ یہ رسول اگر تمہاری اطاعت شروع کر دیں، تمہارے مشورے اور تمہاری تجاویز ماننا شروع کر دیں، لعنتم، اس میں تمہاری مشقت و ہلاکت ہوگی. یہ بھی تمہیں شعور ہونا چاہیے. اور اس کے بعد فرمایا ہے لیکن جو رشد یافتہ ہیں، اولئک هم الراشدون، جو مقام رشد و فہم و فراست و سوجھ بوجھ تک پہنچ گئے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز پسند قرار دی ہے، ان کے دلوں میں تحبیب کی ہے، یعنی اللہ نے پسند ڈالی ہے ان کے دلوں میں، ایمان نہیں ڈالا، پسند، حب ڈالی ہے، حب ایمان. ایمان کو اللہ نے ان کے لیے پسندیدہ بنا دیا ہے، تحبیب الایمان کیا ہے ان کے لیے. حببا الیکم الایمان، اور ایمان دلوں میں ڈال کر یہ حب ہے، یہ پسند ہے تمہاری. اور ایمان، اور پھر ایمان کے تقاضے، پھر ایمان کی داستان بہت وسیع ہے. اللہ پر جب انسان ایمان لے آتا ہے، پھر انسان کی پسند کا سارا رخ ایمان کی ایمانی ہو جاتا ہے یا ایمان کی جہت میں چلا جاتا ہے، اور ایمان کے مطابق انسان ہر چیز کو پسند کرتا ہے. یعنی یہ دیکھتا ہے کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے، کیا پسند ہے آپ کو، جو ایمان کے تقاضے کے مطابق ہو، مجھے وہ پسند ہے. جیسے ایک شخص زاہد فروش، زہد فروش، دین فروش، وطن فروش، یہ تو سنا ہوا ہے، ایک اصطلاح ہے زہد فروش، تقوی فروش. یہ وہ لوگ ہیں جو زہد اختیار کرتے ہیں، واقعاً زہد اختیار کرتے ہیں، ترک دنیا کرتے ہیں، اچھی چیزیں نہیں پہنتے، اچھے کھانے نہیں کھاتے، اچھے جوتے نہیں پہنتے، اپنی زاہدانہ حالت بناتے ہیں. یہ زاہدانہ حالت بنا کر پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کی نمائش کرتے ہیں، اسے دوسروں کے سامنے باقاعدہ پیش کرتے ہیں. اس کو دوسروں کے سامنے پیش کر کے دوسروں سے اپنے زہد کا اعتراف لیتے ہیں، اقرار لیتے ہیں کہ یہ بہت زاہد آدمی ہیں. ان کو زہد فروش کہا جاتا ہے. زہد حقیقی یہ ہے کہ آپ کے زہد کا کسی کو علم بھی نہ ہو، آپ اس کی نمائش نہ کرو، اس کا ڈسپلے نہ بناؤ. یہ نہیں کہ جہاں بیٹھو سب سے پہلے. ایک شخص کے بارے میں، بڑی شخصیت کے بارے میں تھا کہ وہ انہوں نے ایک خاص لباس رکھا ہوا تھا، پھٹا ہوا پرانا، پھٹے ہوئے جوتے، پھٹی ہوئی شلوار، پھٹی ہوئی قمیض، پھٹی ہوا امامہ، یہ انہوں نے اسپیشل رکھا ہوا تھا، ایک جوڑا تیار کر کے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے. جب بھی کسی مجمع میں، محفل میں، شادی بیاہ میں، نکاح جنازے میں، جہاں عام پبلک سے سروکار ہوتا تو وہ یہ مخصوص لباس زاہدانہ پہن کر جاتے. میلا بھی ہوتا تھا اور پھٹا ہوا بھی، اور لوگ دیکھتے اور ان کے زہد کے اعتراف کر لیتے، تسلیم ہو جاتے کہ کتنی بڑی زاہد شخصیت ہے. اس کو زہد فروشی کہتے ہیں، زہد فروش، تقوی فروش. حالت بنا کر یہ پھر اسے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، نمائش کرتا ہے کہ میں یہ زہد رکھتا ہوں.
ایمان جو تقاضا ایمان پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، ہمیں کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، جو ایمان کا مقتضا ہوگا مجھے وہ پسند ہوگا، کیونکہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے ایمان کو ہماری پسند قرار دیا ہے، یا ایمان کی پسند کو ہمارے دلوں کے اندر ڈال دیا ہے، لہٰذا اب ہمارے لیے آسان ہو گیا پسند، اپنی پسند کو تشخیص دینا بہت آسان ہو گیا، چونکہ آپ کو وہ پیرامیٹر دے دیا گیا ہے، آپ کو وہ صلاحیت دے دی گئی ہے جس کے ذریعے سے آپ آسانی سے پسند کر سکتے ہیں، اور وہ ایمان ہے۔ حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام مریض ہوئے، بیمار ہوئے امام، اور اب یہ پاکستانیوں کے لیے باور کرنا مشکل ہوگا کہ معصوم بیمار بھی ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں، روایات میں ہیں ہوتے ہیں۔ بیمار ہوئے امام، اور ایک صحابی شاگرد جو زہد فروش تھا، معروف تھا یہ بہت زاہد آدمی ہے، پرہیزگار متقی آدمی ہے، وہی تھا جس نے ایک اسپیشل جوڑا زہد کا بنا کے رکھا ہوا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ گیا امام علیہ السلام کی عیادت کے لیے، احوال پرسی کے لیے، کہ آپ سنا ہے طبیعت ناساز ہے تو اب کیا حال ہے۔ اس نے پوچھا امام علیہ السلام سے کہ احوال کیا ہیں، امام نے جواب دیا، تو اس نے کہا کہ میں جو عیادت کرنے جا رہا تھا، زہد فروش، تقوی فروش، اس نے اپنا تقوی امام پر پیش کیا، وہی فروخت کے لیے کہ میں اتنا زاہد متقی آدمی ہوں، امام کے سامنے تقوی پیش کروں، پھر امام کہیں گے تو بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہے، دعا دیں گے، پھر لوگوں کے سامنے اس کی مثال دیں گے کہ یہ ہمارے شاگردوں میں اتنا بڑا زاہد آدمی بھی پایا جاتا ہے۔ اس کی یہ توقع تھی۔ اس نے امام علیہ السلام سے کہا کہ میں بیماری کو زیادہ پسند کرتا ہوں صحت سے، صحت و سلامتی سے بیماری مجھے زیادہ پسند ہے، کیونکہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، اور صحت و سلامتی سے زیادہ میں بیمار رہنے کو پسند کرتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہم تو ایسے نہیں ہیں، نہیں خریدا امام نے یہ زہد، اس نے پیش کیا، امام نے خریدا نہیں، ہم خرید لیتے ہیں جلدی، لیکن امام نے نہیں خریدا۔ امام نے فرمایا کہ ہم تو ایسے نہیں ہیں کہ بیماری کو زیادہ پسند کریں صحت و سلامتی سے، ہم جو بھی ہمارا رب ہمیں دے ہمیں وہ پسند ہے، جو رب کی طرف سے ہو وہ ہمیں پسند ہے، وہ صحت ہو تو صحت پسند ہے، رب کی طرف سے امتحان ہو تو وہ پسند ہے، رب کی طرف سے سختی ہو تو وہ پسند ہے، آسانی ہو تو وہ پسند ہے۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ یہاں پر پسند، حب کس چیز نے تشخیص دی؟ ایمان نے تشخیص دی، کیونکہ شخصیت میں ایمان راسخ ہو چکا ہے، ایمان شخصیت کا جز بن چکا ہے، ایمان نے شخصیت کو تشکیل دیا ہے، اجزائے ترکیبی میں ایمان آ گیا ہے۔ جب ایمان انسان کی شخصیت بنائے، پھر حب اور بغض اور حب اور کرہ وہ ایمان تشخیص دیتا ہے کہ کسے تم نے پسند کرنا ہے، کسے تم نے ناپسند کرنا ہے۔ خوب یہ ایک رشد کی علامت ہے، پسند، حبب الیکم الایمان، اور دوسرا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور دوسری علامت یہ ہے رشد یافتہ انسان کی کہ ایمان کو اللہ نے تمہارے دلوں کی زینت قرار دیا ہے۔ ایمان آرائش ہے، ایمان زیبائش ہے، ایمان بیوٹی ہے تمہارے لیے۔ اب یہ ایک اور چیز ہے جو انسان کی شخصیت کا حصہ ہے، زینت۔ زینت سنوارنا، آرائش کرنا، سجانا کسی چیز کو، یعنی اس کا حسن بڑھانا، نمایاں تر کر دینا۔ ہر چیز میں ایک قدرتی حسن ہوتا ہے، پیدائشی وجودی حسن ہر چیز کے اندر ہے، بدصورت اور بد کوئی چیز نہیں ہے، مطلقہ محض ایبسلوٹ بدی کچھ بھی نہیں ہے۔ نظام ہستی میں
وہ بدی قدم نہیں رکھ سکتی، ممنوع ہے، وجود میں نہیں آ سکتی جو محض شر ہو، محض بدی ہو، محض برائی ہو، محض سیئہ ہو اور اس میں کوئی اچھائی کا پہلو موجود نہ ہو۔ ایسی چیز وجود میں نہیں آ سکتی، کیونکہ وجود اللہ کی خلقت ہے۔ جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے وجود دیا ہے، اور اللہ کی ذات خیر ہے، منبع خیر ہے، لہذا منبع خیر سے ایسی کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی کہ جس کے اندر خیر کا کوئی پہلو نہ ہو۔ اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان کے اندر خیر ہے، ساتھ ہمیں شر بھی نظر آتا ہے۔ یہ قدیمی بات ہے، صدیوں پرانی بات ہے کہ پھر شر کیوں پیدا ہو گیا زمانے میں، عالم میں۔ اس کے لیے فلاسفہ نے، متکلمین نے، مفکرین علماء نے جواب دیے، خوبصورت جواب دیے، قانع کنندہ جواب ہیں، درست جواب موجود ہیں کہ یہ شر اس عالم کا لازمہ ہے، عالم طبیعت کا، ان موجودات کا لازمہ ہے، چونکہ جسمانی ہیں، مادی ہیں، زمینی ہیں، اور اس خاصیت کے جو موجودات ہوتے ہیں، جیسے فرشتوں نے کہا تھا یہ خون بہائے گا، یہ فساد کرے گا، یہ اس میٹیریل کا لازمہ ہے، جو بھی اس سے بنے گا بالآخر اس کے اندر یہ خاصیتیں پیدا ہو جائیں گی، لیکن اتنی نہیں پیدا ہوں گی کہ اس کے خیر پر غالب آ جائیں، اس کے ساتھ رہیں گی لیکن اصل خیر ہے اس کے اندر۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں خیر پیدا کی ہے، خیر کا ایک پہلو حسن ہے۔ پہلے یہ بات ہم نے کچھ کسی مناسبت سے کی ہوئی ہے، ظاہراً جمال محمدی کے عنوان سے یہ بات کی تھی، جو پہلو مثلا دین کے اصل سبق ہم نے نہیں پڑھے۔ یہ مفتی کیوں آج کل بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں، بڑے جذبات میں، اور دین پڑھ کے آتے ہیں۔ مفتی کورس کرتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں، پڑھ کے آتے ہیں، بالکل نارمل ہوتے ہیں جب پڑھنے جاتے ہیں، جب پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں بالکل ایب نارمل ہو چکے ہوتے ہیں، جذباتی، غصیلے، برہم، تپے ہوئے۔ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ جو دین ان کو پڑھایا جاتا ہے اس دین کے اندر دین کا جو جمالیات کا پہلو ہے وہ نہیں پڑھایا جاتا۔ قرآن کریم میں آپ مطالعہ کریں، اگر زیادہ تر قرآن، اگر میں یہ کہوں کہ 2/7 قرآن جمالیات پر مشتمل ہے تو مبالغہ نہیں ہے۔ نظام ہستی کا حسن، خوبصورتی، آرائش، زینت، جو چیز اللہ نے بنائی ہے اس کے اندر حسن موجود ہے۔ انسان کو جو چیز حسین لگتی ہے وہ انسان کی اپنی شخصیت تشخیص دیتی ہے۔ ہمیں بہت ساری بری چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن جو اللہ نے حسن اشیاء میں پیدا کیا ہے، حسن خلقت جو پیدا کیا ہے، احسن تقویم جو بنایا ہے انسان کو، وہ ہر شے کے اندر موجود ہے۔ وہ حسن نکھارنا، موجود حسن جو اللہ نے رکھا ہے، اس حسن کو نکھارنا، نمایاں کرنا، جیسے یہ آج کل کرتے ہیں نا بچے، بڑے بھی کرتے ہیں، بچوں کی دیکھا دیکھی اپنے جسم کو نمایاں کرتے ہیں، جسم کی نمائش کرتے ہیں، اپنے جسم کے مختلف حصے دکھاتے ہیں دوسروں کو کہ یہ دیکھیں میرا جسم دیکھیں، یا عریان کر کے دکھاتے ہیں، جیسے مغربی ثقافت میں وہ ننگا کر کے جسم اپنا دکھاتے ہیں، مشرقی اس کے اوپر ٹائٹ کپڑا چڑھا کر دکھاتے ہیں، لباس ایسا بناتے ہیں کہ وہ اور زیادہ نمایاں ہو جائے۔ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کے اندر بھی یہی حص ہے کہ اپنا حسن دکھاتے ہیں۔ آپ نے پرندوں کو دیکھا ہوگا، پرندوں میں جب جفت گیری کا موسم آتا ہے، چڑیاں، طوطے، بلبلیں اور بہت سارے پرندے، کوے، چیلیں، ہر پرندہ جب جفت گیری کا، ان کا شادی کا وقت آتا ہے تو یہ پرندے ایک دوسرے کے لیے نمائش کرتے ہیں اپنا حسن،
مثلا ایک پرندہ دوسرے پرندے کے سامنے ناچنا شروع کر دیتا ہے، پھدکنا شروع کر دیتا ہے، ادھر سے ادھر، اس کی توجہ کھینچ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں کیا خوبصورت ہوں، کیا حسین ہوں۔ چڑے کو دھوکہ دینے کے لیے چڑیا ادھر ادھر اس کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، وہ اس کی ساری توجہ دانے پہ ہوتی ہے، یہ اس کی توجہ اپنی طرف چڑیا لگانے کے لیے اس مختلف ناز کرتی ہے اس کے سامنے۔ یہ نمائش حسن موجودات کے اندر ہے، انسان بھی یہ کام کرتا ہے۔ اگر اس حسن کو سجایا جائے، یعنی نمایاں کرنے کے لیے مزید اور اہتمام کیا جائے علیحدہ سے، ویسے تو حسن موجود ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، پنہان ہے، چھپا ہوا ہے، اس چھپے ہوئے حسن کو، پنہان حسن کو معرض دید میں قرار دینا، معرض نمائش میں قرار دینا، لوگوں کے لیے اس کو چشمگیر بنا دینا، اس کو زینت کہتے ہیں۔ زین سجانا، زین سجانے کو کہتے ہیں، زینا سجانا، سنوارنا، سجانا سنوارنا آپ کرتے ہیں نا، یہاں جب پروگرام ہوتے ہیں، ہمارا شعبہ تزئین و آرائش یا مسجد سجاتا ہے، ماحول بناتا ہے، مدرسہ سجاتا ہے، بینر لگاتے ہیں خوبصورت، ویسے تو خوبصورت ہے مسجد، لیکن آپ اس کے اوپر بینر، جھنڈیاں، پٹیاں اور کپڑے لگا کے اس کو مزید نکھار دیتے ہیں، اس کو نمایاں کر دیتے ہیں۔ یا میلاد کے دنوں میں لائٹیں لگاتے ہیں، بلڈنگیں ویسے حسین ہوتی ہیں لیکن لائٹوں کے ذریعے مزید ان کا حسن نمایاں تر ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تزئین۔ تزئین یعنی زینت دینا، حسن موجود کو حسن نمایاں بنا دینا، چشمدید بنا دینا، چشمگیر بنا دینا، یہ زین ہے۔ اس کی ضد ہے شین، زین کے مقابلے میں یہ شین۔ شین کس کو کہتے ہیں؟ شین کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ بعض ہوتے ہیں جو منہ نہیں دھوتے صبح صبح، کتنے ان کے اچھے نورانی خوبصورت چہرے ہوتے ہیں لیکن یہ 1.5 سال نہیں نہاتے، عہد کیا ہوا ہے انہوں نے، جب نہیں نہاتے تو یہ شین ہے، یعنی خوبصورتی کو بدصورتی میں بدل دینا، چھپانا، پنہان کرنا۔ شین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوبصورتی اور حسن کو دبا دینا، اسے ظاہر نہ ہونے دینا۔ ظاہر خوبصورتی کس سے دبتی ہے؟ بدی سے، کچرا پھینک دینا، کوڑا پھینک دینا، نظافت نہ کرنا، صفائی نہ کرنا، یہ شین ہے، یہ سب شین ہے۔ زین چھپے ہوئے حسن کو نمایاں کر دینا، اور شین نمایاں حسن کو چھپا دینا، کچرے میں چھپا دینا، اس کو گندگی میں چھپا دینا۔ گندگی ہمیشہ حسن چھپاتی ہے، کچرا حسن چھپاتا ہے، برائی حسن چھپاتی ہے، سیئہ حسن چھپاتا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کی شخصیت کا حسن چھپا دیتی ہیں۔ مثلا یہ جو بری عادتیں ہیں آپ کی اور ہماری، یہ سب ہمارے حسن کو چھپا دیتی ہیں۔ کتنا اچھا خوبصورت آدمی ہے لیکن جب اس کے منہ سے مغلظات نکلتی ہیں سارا حسن شخصیت اس کا ماند پڑ جاتا ہے، نفرت کرنے لگتے ہیں لوگ اس کو۔ یہ بدی ہے، برے کام، بری عادتیں، برے عمل، بری حرکتیں، یہ شین ہیں۔ یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوئی ہے امام صادق علیہ السلام کی شیعوں کے بارے میں، شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہماری زینت بنو، ہمارے لیے شین نہ بنو، زین بنو، شین نہ بنو، یعنی ہمارے حسن کو نمایاں کرو، تم ہماری زینت ہو۔ شیعہ امامت کے لیے کیا ہیں؟ جیسے عورت کے لیے بالیاں، عورت کے لیے لاکٹ، عورت کے لیے ہار سنگار، شیعہ کی وہی حیثیت ہے امام کے لیے۔ ان چیزوں سے خواتین جو اپنی حسن و آرائش کے لیے، تزئین و آرائش کے لیے یہ چیزیں سونے کی زیورات پہنتی ہیں، امام فرما رہے ہیں شیعوں کو کہ ہمارا زیور بنو، تمہیں دیکھ کر ہمارا حسن اور لوگوں کے لیے واضح ہو جائے، نمایاں ہو جائے۔ شین نہ بنو، بدی نہ بنو، برائی نہ بنو، تہمت و بہتان نہ بنو ہمارے لیے تم۔ زین حسن شخصیت کو ابھارنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر محبوب قرار دیا ہے، پسند قرار دیا، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں کی زینت قرار دیا ہے۔ رشد کہاں سے پتہ چلے گی یہ انسان رشد یافتہ ہے؟
اس کی آرائش و زیبائی سے پتہ چلے گا کہ اگر اس نے ایمان سے اپنی آرائش کی ہوئی ہے، تزئین و آرائش ایمانی ہے، ایمان اس کی شخصیت کا حسن ہے، اس کے دل کا حسن ہے، اس کی روح اور اس کی سیرت اور کردار کا حسن ایمان ہے، اگر یہ مزین بے حسن ایمان ہے، مزین بے زینت ایمان ہے، یہ رشد یافتہ انسان ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہ رشد یافتہ انسان ہے، ان کے اندر پختگی ہے، ان کے اندر سوجھ بوجھ آ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یہ بعد میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے اس رشد کے معیارات کو اپنی وجود کے اندر، اپنی شخصیتوں کے اندر پیدا کریں انشاءاللہ، اور تقویٰ کے لیے اپنے نفوس اور اپنے دلوں کو تیار کریں، اور اللہ تعالیٰ سب کو لباس تقویٰ و زینت تقویٰ سے آراستہ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق گزاریں۔ تقوی کے قیام کے لیے ان اسباب کا فراہم کرنا ضروری ہے، اس نظام کو قائم کرنا ضروری ہے جہاں سے تقوی پھوٹتا ہے، جہاں سے تقوی پیدا ہوتا ہے، جہاں سے تقوی جنم لیتا ہے۔ اور اس کے اہتمام میں ایک بہت اہم اہتمام اللہ تعالیٰ کی جانب سے روز جمعہ و نماز جمعہ ہے، کہ جو متاسفانہ شبہات کی وجہ سے فراموشی کا شکار ہوا ہے، بے اعتنائی، بے رغبتی اور لا تعلقی، افسوسناک لا تعلقی نماز جمعہ کے متعلق ایجاد ہوئی ہے، اور یہ قدیم سے شبہات کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ فقہ امامیہ میں البتہ ہوا ہے، فقہ اہل سنت میں ایسا کوئی شبہ کسی نے بھی پیدا نہیں کیا۔ ان کے ہاں اتفاقی ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے، شرائط کے ساتھ۔ ان کے ہاں بھی شرائط ہیں، تھوڑی سی مختلف ہیں امامیہ فقہ سے، لیکن بالاتفاق ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے۔ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے احساس کیا کہ تشیع کے اندر نماز جمعہ کے بارے میں شبہات ایک بہت بڑی بے عملی کا سبب بن رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو آثار نمایاں ہو رہے ہیں وہ افسوسناک ہیں۔ اس وجہ سے مرحوم شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتابیں و مقالات تحریر کیے اپنے زمانے میں، تاکہ مومنین کو، مسلمین کو نماز جمعہ پر راغب کر سکیں۔ مقالۃ فی الحث علی صلاۃ الجمعہ، ایک مقالہ لکھا، مضمون
مومنین کے نام خط گویا، جس میں مومنین کو نماز جمعہ پر اکسانے کے لیے، مائل کرنے کے لیے، ابھارنے کے لیے، ان کی ترغیب کے لیے یہ مضمون لکھا۔ اور اس میں ابتدائی چند پیراگراف لکھنے کے بعد یہ فرماتے ہیں وقد خصّ اللہ تعالی مع ذلك بالحث العظیم المؤکد علیہ بما لم یفعلہ بغیرها من العبادات۔ نماز جمعہ کے متعلق شہید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز جمعہ کو ایک منفرد انداز سے پیش کیا ہے، ایک تخصیص کی ہے نماز جمعہ کے لیے، مومنین کے لیے، جو کسی اور عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ کوئی عبادت نماز جمعہ کے برابر نہیں ہے تاکید کے لحاظ سے اور تخصیص کے لحاظ سے۔ وہ اہتمام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جمعہ کے متعلق فرمایا ہے، شہید بزرگوار فرماتے ہیں کسی اور عبادت کے لیے نہیں ہے۔ فقال سبحانہ فی محکم کتابہ الکریم، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب محکم میں، کتاب کریم قرآن کریم میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب مختص ہے مومنوں کے ساتھ، جو لوگ ایمان لائے ہو۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب روز جمعہ صلاۃ کے لیے، نماز کے لیے ندا دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا دوڑ کے، تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ ذکر الہی کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ وذروا البیع، کاروبار، لین دین، معاملات، سب کچھ چھوڑ کے آ جاؤ۔ جو ہی ندا آئے، اذان آئے، زوال کا وقت ہو، فوراً ذکر الہی کی طرف سب کچھ چھوڑ کر آ جاؤ۔ ذالکم خیر لکم، یہ خیر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو، آگاہی ہو، یہ بہتر ہے یہ کام کہ روز جمعہ کو سب کچھ ترک کر کے، چھوڑ کے، تیزی کے ساتھ ذکر الہی یا نماز جمعہ کی طرف آ جاؤ۔ اور دیگر آیات بھی ہیں۔ وفیہا، شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیہ شریفہ کے اندر من ضروب تاکید علیہا ما لا یقتضی الحال بسطہ، شہید فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر مختلف تاکیدات ہیں، یعنی سادہ بیان سے نماز جمعہ ذکر نہیں ہوا۔ ان تاکیدات کی وضاحت کے لیے یہاں پر فرماتے ہیں، چونکہ ہمارا یہ مضمون مختصر ہے، تحریر مختصر ہے، ایک علیحدہ کتاب ہے جو بعد میں ہم پڑھیں گے، پھر وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، جس میں اس آیت کی تمام تاکیدات کو وضاحت کے ساتھ شہید بیان کریں گے کہ کتنی تاکیدیں ہیں۔ تاکید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بات کر کے پھر اس کو یقینی بنانے کے لیے مزید تاکید کرنا۔ جیسے آپ کسی کو کوئی بات کہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ٹال بھی سکتا ہے، یہ بات ترک بھی کر سکتا ہے، لاپرواہی بھی برت سکتا ہے، تو آپ اس پہ تاکید کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ حتماً یہ کام کرنا ہے، ہر صورت میں یہ کام کرنا ہے، لازمی یہ کام کرنا ہے، سب کچھ چھوڑ کے یہ کام کرنا ہے۔ یہ اوپر پھر ہم تاکیدیں کرتے ہیں تاکہ یقینی بنا دیں، اس عمل کا صدور اور اس عمل کا وقوع یقینی بنا دیں۔ اس کے لیے جو اضافی بیان آتا ہے اس کو تاکید کہتے ہیں، اردو میں بھی اس کو تاکید ہی کہتے ہیں۔ متعدد تاکیدات ہیں، ما لا یقتضی الحال بسطہ، اس مقالہ میں، اس کتاب میں، اس تحریر میں ان تاکیدات کو کھولنے کی گنجائش نہیں ہے، لکثرت ہی، چونکہ وہ تاکیدات بہت زیادہ ہیں، ودقت ماخذ ہی اما یلیق بہذا المقام، اور دقیق ہیں، بہت عمیق ہیں، اور یہ مقالہ ہمارا، یہ مضمون، یہ مختصر لکھنا ہے، اور وہ بھی مومنین کے لیے، لہٰذا وہ دقتیں جو آیت کے اندر موجود ہیں وہ یہاں نہیں بیان کر رہے ہم۔ لا یخفی علی من لہ مسکۃ بحقائق الکلام، جو بھی قرآن
کہ اسلوب سے آشنا ہے اللہ کے کلام سے، ذرا برابر تھوڑی سی بھی اس کو اگر رمق ہے، کوئی اس کے اندر شائبہ ہے اس کے اندر، تو وہ جانتا ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طرح تاکید فرمائی ہے نماز جمعہ کے قیام کے لیے، ایسی تاکید قرآن میں کسی اور عبادت کے متعلق نہیں فرمائی ہے، کہ یہ انشاءاللہ شہید کی تیسری کتاب میں آ جائے گا ان کا ذکر۔ وَأَمَرَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور شہید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تاکید فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بقراءۃ ہذہ السورہ یوم الجمعہ فی سائر الصلوات خصوصاً صلاۃ الجمعہ، نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الجمعہ کے بارے میں تاکید فرمائی ہے کہ روز جمعہ جتنی نمازیں ہیں ان میں سورہ جمعہ پڑھا کرو۔ روز جمعہ کی جتنی نمازیں ہیں، 5 نمازیں ہیں نا روز جمعہ کی، ان میں بھی سورہ جمعہ ہی پڑھا کرو۔ بعض علماء پڑھتے تھے، مرحوم آغا بہجت رحمۃ اللہ علیہ قم میں وہ روز جمعہ جتنی جماعت کراتے تھے نماز، اس میں سورہ جمعہ پڑھتے تھے، زور کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، سب میں سورہ جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ وَأَمَرَ النَّبِي بِقَرَاءَةِ هَذِهِ السُّورَةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، جمعہ کے دن تمام نمازوں میں پہلی رکعت میں نماز سورہ جمعہ پڑھا کرو، خصوصاً صلاۃ الجمعہ، اور خصوصاً نماز جمعہ میں سورہ جمعہ پڑھا جائے۔ لِيَتَدَبَّرَ السَّامِعُ بِلِهَذَا الْأَمْرِ وَيَنْبَعِثَ عَلَى الْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ، کیوں ہر جمعہ کو نمازوں میں اور خصوصاً نماز جمعہ میں سورہ جمعہ پڑھا جائے، تاکہ سورہ جمعہ کی اس آیت کے اور سورہ جمعہ کی دیگر آیات کے مطابق مومن عمل کرے۔ عمل کے لیے ہے، ورد نہیں ہے۔ سورہ جمعہ یا قرآن کی کوئی سورہ ورد نہیں ہے، استخارے کے لیے نہیں ہے، فعال کے لیے نہیں ہے قرآن۔ یہ جو ہم نے قرآن کے ساتھ حشر شروع کر دیا ہے رویہ، فعال کی کتاب بنا لی ہے، ایک آیت بھی قرآن میں فعال کے لیے نازل نہیں ہوئی، ہدایت کے لیے ہے، اس کے مقتضا اور اس کے مضمون اور معنی کے پر عمل کرنے کے لیے ہے، دستور العمل ہے قرآن۔ وَيَنْبَعِثُ عَلَى الْعَمَلِ، تاکہ مومن بار بار ایک سورہ اس کے سامنے پڑھا جائے تاکہ عمل پر، اس کے مطابق عمل پر مائل ہو۔ وَأَعَادَ التَّأْكِيدَ عَلَيْهَا فِي سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ الْمَأْمُورُ بِقِرَاءَتِهَا فِيهَا أَيْضًا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید ہے، وہ فرمان ہے کہ روز جمعہ نماز جمعہ میں ایک آیت میں ایک رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھا جائے۔ سورہ منافقون میں بھی تاکید ہے نماز جمعہ کے بارے میں۔ یہ 2 صورتیں جن کے اندر نماز جمعہ کا حکم ہے، ان 2 کے متعلق تاکید ہے کہ روز جمعہ نماز جمعہ میں دونوں کو پڑھا جائے۔ فقال بعد ان سماها ذکر اللہ تعالی فی السورۃ السابقہ، سورہ جمعہ میں نماز جمعہ کو ذکر اللہ کہا گیا ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، سورہ جمعہ میں نماز جمعہ کا نام ذکر اللہ رکھا گیا ہے، اور کہا گیا کہ تیزی سے سب چھوڑ چھاڑ کے لین دین ترک کر کے نماز جمعہ میں آؤ۔ سورہ منافقون میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، انہی ایمان والوں کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ، انہی ایمان والوں کو خطاب ہے سورہ منافقون میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے مومنو ذکر اللہ سے تمہارا کاروبار، اموال اور اولاد اور خاندان اور گھرانہ یہ نہ روکے، لا تلہکم مشغول نہ کر دے تمہیں، الہا نہ کر دے تمہیں، لاو نہ بن جائے تمہارے لیے مال، یعنی جمعہ کے دن یا دکان کھول لو، جمعہ کے نماز کے وقت، جمعہ کے دن نماز کے وقت یا دکان کھول لو یا فیکٹری چلا لو یا کاروبار کر لو یا تجارت کرو، یا پھر خاندان کو پکنک پہ لے جاؤ، یا یہ دن گھر میں گزارنا ہے، یہ فیملی میں آنے جانے کے لیے، دعوتوں کے لیے، نہ الہا نہیں ہے،
ذکر اللہ کے راہ میں رکاوٹ نہ بنے، مال و اولاد، خاندان اور اولاد یہ رکاوٹ نہ بنے، ان دونوں کو چھوڑ کر ذکر الہی کی طرف آؤ۔ اگر کسی نے ومن یفعل ذلک، اگر روز جمعہ ندائے جمعہ کے وقت، اذان وقت، ظہر کے وقت، جمعہ کے زوال کے وقت، اگر کسی نے ذکر اللہ کی طرف سفر نہیں کیا، حرکت نہیں کی، اور گھر میں رہا یا دکان پہ رہا، کاروبار میں یا دفتر میں رہا، اولئک هم الخاسرون، یہ خسارے میں ہیں، خسارے میں دیوالیہ، جن کو دنیا و آخرت کا خسارہ نصیب ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جو روز جمعہ، نماز جمعہ کے وقت یا گھر میں ہوتے ہیں یا کام کاروبار میں ہوتے ہیں، نماز جمعہ کے لیے گھر نہیں چھوڑتے یا کام کاروبار ترک نہیں کرتے، اولئک هم الخاسرون، یہ حقیقی خسارے والے ہیں، یہ نقصان میں ہیں، یہ گھاٹے میں ہیں، یہ نابود لوگ ہیں، یہ تباہ لوگ ہیں، یہ برباد لوگ ہیں، ان کی دنیا بھی تباہ ہے، ان کی آخرت بھی تباہ ہے، چونکہ یہ ہدایت کے منبع کی طرف نہیں آتے۔ فَتَأَمَّلْ كَيْفَ جَمَعَ بَيْنَ الْأَمْرِ بِفِعْلِهَا وَالْحَثِّ عَلَيْهَا فِي السُّورَةِ الْأُولَى، شہید فرماتے ہیں غور کر ذرا مومن کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایک سورہ میں نماز جمعہ کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور اس پر اکسایا ہے، اور دوسری سورہ میں اللہ تعالیٰ نے نہی کی ہے کہ نماز جمعہ کے علاوہ کوئی مشغولیت جمعہ کے دن نہیں رکھنی، وَنَهَا ثُمَّ شَفَعَهُ بِالنَّهْيِ عَنِ الْاشْتِغَالِ عَنْهَا وَالتَّحْدِيدِ عَلَى تَرْكِهَا فِي السُّورَةِ الثَّانِيَةِ، ایک سورہ میں کہا ہے کہ جاؤ نماز قائم کرو، پڑھو، اٹھایا ہے، اکسایا ہے، اور دوسری سورہ میں نماز جمعہ کے علاوہ ہر قسم کی فعالیت، مثلا کئی لوگ ایسے ہیں اہل علم کہ نماز جمعہ میں جانے کے بجائے مطالعہ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا قرآن پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، قبرستان میں چلے جاتے ہیں، مطالعہ کر لیتے ہیں، تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، خوب ہیں بہت سارے نکال لیتے ہیں راستے، مغیرہ کی طرح دین سے اپنے راستے نکال لیتے ہیں، جمعے کی نماز کے وقت گھر میں بیٹھ کے مطالعہ کر رہے ہیں، خوب نہ ہی ہے، لین دین ممنوع، مطالعہ بھی ممنوع، لکھنا پڑھنا بھی ممنوع، درس و باس بھی ممنوع۔ یوں نہیں ہے کہ آپ نماز جمعہ چھوڑ کے اس ٹائم پہ درس رکھ لیں، اس ٹائم پہ لیکچر رکھ لیں، اس ٹائم پہ تحقیق رکھ لیں، اس ٹائم پہ امتحان رکھ لیں، کوئی کام، کوئی اشتغال، کوئی مشغولیت نماز جمعہ کے وقت، نماز جمعہ کے علاوہ جائز نہیں ہے، شہید فرما رہے ہیں۔ نہ ہی کی ہے قرآن میں سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے کہ نماز جمعہ کے وقت کوئی مصروفیت ہے۔ اب یہ بات الگ سے کریں گے کہ آیا نماز جمعہ جو واجب ہے اس کو چھوڑ کر جو دوسرے کام کر رہے ہیں وہ حرام ہیں یا نہیں، وہاں ثابت کریں گے کہ وہ حرام کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی حرام کام کر رہا ہے، بے شک مطالعہ کر رہا ہو، گھر میں بیٹھ کے مفاتی پڑھ رہا ہو، جب نہ ہی کر دی گئی ہے ایک کام سے کہ نہیں کرنا، وہ منہی عن بن جاتا ہے، حرام و محرم ہو جاتا ہے وہ کام۔ ثم شفعہ بالنہی عن الاشتغال عنہ والتحدید، اور تحدید بھی کی ہے، ڈرایا بھی ہے اللہ ترکہ فی سورۃ الثانیہ، سورہ منافقون میں فرمائے اولئک هم الخاسرون، ووصف التارک لها بالخسران، اور نماز جمعہ کو ترک کر کے کوئی اور اچھا برا کام کرنے والا ہے اس کو خسران سے توصیف کیا کہ وہ گھاٹے میں ہے۔ الذی وصف بہ الکافرین، اور دوسری طرف سے قرآن دیکھیں خسارے میں کون ہے، خسارے میں کافر، خسارے میں ظالم۔ الذی وصف بہ الکافرین والظالمین فی مواضع کثیرۃ من القرآن الکریم، قرآن کریم میں خاسرین کو کہا ہے کہ کفار اور ظالمین خسارے میں ہیں، نماز جمعہ کو ترک کر کے کوئی دوسرا کام کرنے والا خسارے میں ہے، یعنی اس گروہ میں شامل ہے، گروہ کفار اور گروہ ظالمین میں تارک صلاۃ جمعہ بھی شامل ہے قرآن کے مطابق۔ یہ قرآن کے مطابق ہے، یہ فتویٰ نہیں ہے، حدیث بھی نہیں ہے، قرآن کی آیات میں سورہ منافقون میں شہید فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالمین کے ساتھ محشور کیا۔ وفی ھذا کفایۃ للمتبصر و بلاغ للمتدبر،
شہید فرماتے ہیں کافی نہیں ہے یہ اشارہ اہل بصیرت کے لیے اور اہل تدبر کے لیے کافی ہے یہ نقطہ، یہ اشارہ ہی کافی ہے. جن کے اندر بصیرت و تدبر ہے وہ یہ سمجھ جائیں بقول فارسی والوں کے کہ اگر در خانے کا ساست ایک حرف بس است. اگر گھر میں کوئی ہو تو ایک بات کافی ہوتی ہے اس کے لیے. اگر ضمیر زندہ ہو، وجدان زندہ ہو، دل میں حیات ہو، رمق ہو، تو ایک بات کافی ہے. شہید فرماتے ہیں کافی ہے اہل بصیرت اور اہل تدبر کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ یہ شعائر الہی قائم کرنے اور احیاء کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.